تبارک و تعالیٰ تمہیں امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرنے کا حکم فرماتا ہے. جس کی جو امانت ہے اس تک واپس کرو، جس کی جو امانت ہے اسے واپس کرو. اسی قانون پر تو پوری دنیا چل رہی ہے. ہم دفنائے کیوں جاتے ہیں؟ ہم دفنائے کیوں جاتے ہیں ہمارے انتقال کے بعد؟ لیکن دوسرے لوگوں نے اپنا اپنا طریقہ رکھ لیا ہوگا. چیل کووں کو کچھ لوگ کھلا دیتے ہیں، کچھ لوگ جلا کر کے خاک کر دیتے ہیں. اس لیے کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ ہم کو زمین کے کچھ حصے سے پیدا کیا گیا ہے. زمین کا کچھ حصہ مٹی سے ہمیں بنایا گیا. جبکہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی لاؤ. تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، چاروں فرشتوں کا نام آتا ہے کہ انہوں نے اخیر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مختلف جگہوں کی مٹی اٹھائی اور اللہ کے حضور پیش کیا. تو اب اس مٹی سے ہمیں بنایا گیا ہے. تو ہمارے انتقال کے بعد پھر ہمیں وہی پہنچایا جا رہا ہے جہاں سے لیا گیا تھا. تو یہی تو بات ہے، پوری دنیا اسی پر چل رہی ہے. جس کی جو امانت ہے اسے واپس لوٹا دو. اسی لیے ہم میت کے اوپر مٹی ڈالنے کے وقت یہ پڑھتے بھی ہیں، اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے. یہ 16ویں پارے کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا. اور بعض بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ انسان وہیں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے وہ پیدا ہوتا ہے، جہاں کی مٹی سے اسے بنایا گیا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا ہے پہنچی وہیں پہ جہاں کا خمیر تھا. مجھے اشعار یاد نہیں رہتے لیکن یہ مفہوم میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جہاں کا گوندھا ہوا تمہارا جسم تھا اسی جگہ پر تمہیں پہنچا دیا گیا. تو اس سے میں کبھی کبھار ایک نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو جنت البقیع میں سوئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ غالباً ان کے جسم کا خمیر جو ہے وہی کی مٹی سے بنا ہوگا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. اے کاش ہمیں مدفن جنت البقیع نصیب ہو جائے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک واپس کر دو. ہماری امانتیں جو کچھ بھی ہیں وہ سب لوٹا دی جائیں گی. نبیوں کو بھی جب بھی کوئی بات آتی، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے اولاد کا جب انتقال ہوتا ان کو لوگ خبر دیتے کہ آپ کے فلاں بیٹے کا آج انتقال ہوا، تو وہ صرف یہی کہتے جس کی جو امانت تھی اس کو واپس چلی گئی ہے. یعنی بیٹا میرا تھا دنیا میں لیکن دیا ہوا اللہ کا تھا. تو جب بھی امانت دینے والا واپس مانگ لے تو اسے خوشی خوشی دے دینا چاہیے. اگر تم آناکانی کرتے ہو تو پھر خیانت والے سمجھ جاؤ گے، خیانت کر رہے ہو. تو اللہ رب العزت ہمیں ہمارے والدین جو دیا ہے وہ بھی اس کی امانت ہی ہے، ہمیں جو اولاد دیا ہے وہ بھی اس کی امانت ہے. اگر ہماری زندگیوں میں سے کبھی بھی یہ لوگ واپس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ بات ہمیں بہت یقین دلاتی ہے کہ قرآن کی وہی آیت ہم ہر ایک کی موت پر پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو یہ کیوں کہلوایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ میاں تمہارے باپ بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف لوٹ گئے. تمہارا بیٹا اگر، تمہارا بھائی، تمہاری ماں، تمہاری بہن، اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ اتنا یقین رکھ لینا کہ اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف چلے گئے. اگر مسلمان ہے تو اسے تسلی ہوگی کہ آج نہ کل جب ہم بھی آنکھ بند کریں گے تو مولا ہمارے رشتہ داروں سے ہماری ملاقات کرا دے گا. یہ تسلی کے لیے اچھی بات ہے. باقی کفار و مشرکین کے لیے وہ تسلی بھی نہیں ہے، وہ تسلی بھی نہیں ہے. ہمارے لیے یہ تسلی ہے کہ جو پرہیزگار ہوں گے قیامت کے دن اللہ ان کو ساتھ رکھے گا. دنیا میں جو شوہر تھا وہ بیوی کے ساتھ رہے گا، جو ماں باپ تمہارے یہاں تھے وہ وہاں پر بھی رہیں گے. لیکن جو کفر و شرک میں رہے اور جو گناہوں کی زندگی گزارتے رہے وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے وہاں پر دشمن بنیں گے. جو قیامت کے متعلق جو فرمایا گیا ہے
کہ ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، بھائی اپنے بھائی سے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فسق و فجور میں یا کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن جو پرہیزگاری میں تھے اللہ رب العزت ان کے رشتے وہاں پر بھی سلامت رکھے گا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ فرماتا ہے سارے دوست اس دن دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے، پرہیزگاروں کے، وہ دشمن نہیں بنیں گے. بہرحال تو امانتوں کے سلسلے میں اور بھی دیگر باتیں میں نے عرض کر دی کہ جو بھی امانت تمہارے پاس آئی ہے کسی بھی صورت میں، اس امانت کو تم صحیح سلامت واپس لوٹاؤ. امانت یہ نہیں کہ صرف تمہارے پاس پیسے ہی کوئی امانت کے لیے دے، دوسری بھی چیزیں کسی بھی شکل کے ساتھ دیا جا سکتا ہے. کبھی جائیداد زمین کی شکل میں تمہارے پاس کوئی امانت آئی اور تم اسے لوٹانے میں اگر آگے پیچھے کرتے ہو تو خائن ہو. میں نے یہ بھی بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ہر برائی کر سکتا ہے لیکن جھوٹا اور خیانت دار نہیں ہو سکتا. جھوٹ بولنا اور خیانت کرنا یہ مومن کی صفات میں ہے ہی نہیں. تو جو خیانت کرے اسے اپنے ایمان کا ٹیمپریچر ناپ لینا چاہیے کہ کہیں میرے اندر ایمان کی کمزوری تو نہیں جس کی وجہ سے میں خیانت کر رہا ہوں. جو لوگ لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں، کسی نے امانت کے طور پر دیا تھا، پورا اس میں استعمال کر کے کھا گئے، اب مانگا جا رہا ہے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ خیانت دار وہ صرف گنہگار نہیں ہے بلکہ ایمان کے بھی ان کے لالے پڑ جائیں گے، کیونکہ فرمایا کہ یہ خیانت کرنے والا وہ ایمان کی صفات میں نہیں ہے. مومن خیانت کبھی نہیں کرے گا. اسی طرح اکثر معاملات آپ دیکھیں، باپ کی طرف سے بیٹوں کے پاس زمینیں جائیدادیں آئی تھیں، کسی بڑے کو اس نے امین بنا دیا تھا باپ نے کہ باقی سارے بھائیوں اور بہنوں کو برابر ترکہ بانٹ دینا، لیکن اس اکیلے کی نیت ایسی خراب ہوئی کہ ساروں کا حق مار لیا اور خود کھا گیا. کتنے دن کھا کر کے جیو گے؟ کتنے دن رہ لو گے اس زمین پر؟ تم 10 سال 15 سال 20 سال، پھر تو تمہیں جانا ہی اللہ کے حضور جو احکم الحاکمین فیصلہ کرنے والا ہے. قیامت سیطوقون، یہ بھی فرمایا گیا کہ ان قریب یہ ساری جائیدادیں طوق بنا کر تمہارے گلے میں لٹکا دی جائے اور یہ وزن اٹھا کر کے گھوم تو اب قیامت کے تھے جو لوگوں کا ہڑپ کر کے بیٹھے تھے. جس کے پاس امانت کے طور پر زمین کا ایک ٹکڑا بھی آیا ہو وہ اس پر ہرگز اپنا حق جمع کرنا بیٹھے. اگر بہنوں کا حق ہے تو امانت ان تک لوٹا دے، بھائیوں کا حق ہے تو ان تک وہ امانت لوٹا دے. کسی کا بھی کوئی حق تمہارے تک پہنچا ہے اسے لوٹا دے. اور مال اور یہ جائیداد انسان کو کبھی کبھار کفر تک لے جاتی ہے. آدمی کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے آدمی. دنیاوی محبت میں کئی لوگوں کو کافر ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے، کافر ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی دولت اللہ نے تمہیں عطا کی تھی ایمان کی، اور یہ محض دنیا کے چند سکوں کے لیے اور تھوڑی سی جائیداد کے لیے تم جو ہے بے ایمان ہو گئے، اور ہو سکتا ہے کہ کفر کی موت بھی مرنا پڑ جائے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا. اس بری نحوست سے ہمیشہ بچتے رہے، توبہ کریں. جب بھی تمہارے پاس مال آئے تو تلاش کر لینا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس جب بھی مال آتا تو رونے لگ جاتے تھے. کیوں؟ پیسے آتے، مال آتا تو رونے لگتے. تو لوگ پوچھتے کہ خوشحالی آئی ہے آپ کے گھر میں، اچھا ہے؟ فرماتے نہیں، جب بھی رب تبارک و تعالیٰ کسی کے گھر مال بھیجتا ہے تو اس کا امتحان اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے. تو گویا کہ رب تعالیٰ اب امتحان لینا شروع کر دیا ہے، اور اس کے امتحان میں کون ہے جو صحیح کھڑا ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. تو جب بھی کسی کے پاس امانت آئے تو سمجھ لینا اس دن سے اس کا امتحان شروع ہو گیا، اسی دن اس کا ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے. اب وہ فیل ہوتا ہے کہ پاس ہوتا ہے وہ خود ہی بہتر جانتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں امتحان لینے والے کو چکمہ دے سکتے ہو، یہ تو رب براہ راست امتحان لے رہا ہے. اب اس سے تو تمہارا ایک لمحہ بھی پوشیدہ نہیں ہے. تو اس لیے امانتوں کے سلسلے میں تنبیہ کرتا ہوں، ایک پائی بھی آپ کے پاس ہے
تو اس کا خیال رکھیں، ورنہ یہی قیامت کے دن ہمارے لیے بوجھ بن جائے گا۔